अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज साथियों, आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे, अगर हमारा दारुल में या किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला हो जाता है, हम अपने वालिदैन को या उस्ताद को खुशखबरी देना चाहते हैं, तो हम अरबी में किस तरह उनको खत लिखेंगे, किस तरह हम उनको मैसेज करेंगे। इंशाअल्लाह आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। कैफ युमकिनुना इरसालुल खबरी अनिल कबूल फिल जामिआ इलल वालिदिल अजीज़ी अविल उम्मिल हबीबा अविल उस्तादिल अतूफ। سيعجبكم هذا الفيديو إعجابا كثيرا إن شاء الله تبارك وتعالى۔ ہمیں درخواست لکھتے وقت سب سے پہلا یہ کام کرنا ہے، ہمیں مخاطب کے لیے القاب اور الفاظ کا استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ والد صاحب کو بھیج رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں الی ابی العزیزی، یا دوسرا آپ لقب استعمال کر سکتے ہیں الی والد الحبیبی۔ اگر آپ والدہ کو بھیج رہے ہیں تو کہیں گے الی ام العزیزہ، یا آپ کہیں گے الی ام الحنونہ، یا آپ تیسرا اگر کسی استاد کو بھیج رہے ہیں تو آپ اس طرح کہیں گے الی استاد العطوف، یا آپ کہیں گے الی معلم المخلص، الی معلم المخلص۔ تو آپ تخاطب کے لیے، مخاطب کرنے کے لیے لوگوں کے احوال کے اعتبار سے ان القاب میں سے کسی بھی لقب کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مخاطب کرنے کے بعد آپ کو دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ کو دعائیہ کلمات دینے ہیں۔ دعائیہ کلمات کے لیے آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں اطال اللہ عمرہ، یا آپ کہہ سکتے ہیں ادام اللہ ظلہ المبارک، یا آپ تیسرا کلمہ یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں بارک اللہ فی حیاتہ الطیبہ۔ اگر آپ والدہ کو بھیج رہے ہیں تو آپ کہیں گے، اسی طرح کہیں گے، بس ضمیر کے اندر آپ تبدیلی کر دیں گے، تھوڑی سی چینجنگ ہوگی۔ اطال اللہ عمرہا، ادام اللہ ظلہ المبارک، بارک اللہ فی حیاتہا الطیبہ، صرف آپ اس ضمیر کا استعمال کریں گے۔ اب آپ کو تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ ان کی خدمت میں سلام پیش کرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم خط کو اس طرح شروع کریں گے، خدمت عالیہ میں مسنون سلام پیش کرنے کے بعد عربی میں کہیں گے بعد القاء التحیۃ المسنونہ۔ اگر آپ کو بعد نہیں لانا تو آپ اسرا بھی لا سکتے ہیں، اسرا القاء التحیۃ المسنونہ۔ اس کے بعد آپ کو یہ کرنا ہے کہ جس کے پاس آپ بھیج رہے ہیں اس کو اس طرح کہیں گے الی ابی العزیز الی والد الحبیب، یعنی بعد القاء التحیۃ المسنونہ الی ابی العزیز الی والد الحبیب، یا والدہ کو بھیج رہے ہیں تو کہیں گے الی ام العزیزہ یا الی ام الحنونہ۔ اگر استاذ کو بھیج رہے ہیں کہیں گے الی استاد العطوف یا الی معلم المخلص۔ اب آپ اپنے خط کا آغاز کر رہے ہیں تو اس طرح کریں گے، انتہائی فرحت و مسرت کے ساتھ یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں۔ عربی میں کہیں گے افیدکم علما، افیدکم علما۔ یہ جو میں کم ضمیر لایا ہوں یہ دراصل ادب کے لیے لایا ہوں۔ افیدکم علما بکل معانی الفرح والسرور، یہ ترجمہ ہو گیا انتہائی فرحت و مسرت کے ساتھ یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں۔ اب آپ خوشخبری کا ذکر کریں گے کہ میرا دارالعلوم، یا آپ کا جس جگہ نام آ گیا ہے آپ اس کا نام یہاں پر لکھیں گے، کہ مثال کے طور پر کہ میرا دارالعلوم میں داخلہ ہو چکا ہے۔ عربی میں کہیں گے بِأَنِّي تَمَّ دُخُولِي فِي دَارِ الْعُلُومِ، یا آپ کہہ سکتے ہیں بِأَنِّي تَمَّ دُخُولِي فِي الْجَامِعَةِ الْمِلِّيَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، کہ میرا جامعہ ملیہ اسلامیہ میں داخلہ ہو گیا ہے، یا بِأَنِّي تَمَّ دُخُولِي فِي جَامِعَةِ علی جراح، کہ میرا علی گڑھ یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا ہے۔ آپ دارالعلوم کی جگہ اپنی یونیورسٹی کا نام لکھیں گے۔ اب آپ کو ان کے احسانات کا اور کوششوں کا اس طرح ذکر کرنا ہے اس بات میں کوئی دو رائے یا شک نہیں ہے۔ عربی میں کہیں گے مما لا يختلف فیہ اثنان، یا اگر یہ تعبیر پسند نہ ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں مما لا شک فیہ قطعا، مما لا شک فیہ قطعا۔ کس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کامیابی اللہ کے فضل، آپ کی محنتوں اور کاوشوں کا نتیجہ یا ثمرہ ہے۔ آپ عربی میں کہیں گے ان النجاح
الذي حصلت عليه هو نتیجۃ، یا تو یہ لفظ لائیں، یا آپ اگر نتیجہ نہیں کہنا تو آپ کہیں گے ثمرۃ جدکم، آپ کی محنت، واجتہادکم، اور آپ کی کوشش. ثمرۃ جدکم واجتہادکم ان النجاح الذي حصلت عليه هو نتیجۃ یا هو ثمرۃ جدکم واجتہادکم. اس کے بعد آپ کو یہ لکھنا ہے کہ میں آپ کے احسانات کو کبھی فراموش نہیں کروں گا، ہمیشہ یاد رکھوں گا. آپ عربی میں اس کو اس طرح کہیں گے سأتذکر دائما، سأتذکر دائما ما صنعتم الی من المعروف. یا آپ سأتذکر دائما کی جگہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں لن انسا ابدا ما صنعتم الی من المعروف، میں آپ کے احسانات کو ہمیشہ یاد رکھوں گا. اب اس کے بعد اور مجھے بھرپور امید ہے یا 100% یقین ہے. عربی میں اس طرح کہیں گے انا راجن 100%. راجن کے معنی ہے امید والا، یا 100% یقین ہے انا علی قمت الیقین، انا علی قمت الیقین. اس کے بعد آپ درخواست میں لکھیں کہ آپ آئندہ بھی اسی طرح توجہ فرمائیں گے. عربی میں کہیں گے ان عنایتکم ستستمر كذلك، ان عنایتکم ستستمر كذلك، اور میں کامیابی کے منازل طے کرتا رہوں گا، یعنی آپ کی توجہ کے ذریعے. وَسَأَقْطَعُ أَشْوَاطَ النَّجَاحِ وَالْفَوْزِ، وَسَأَقْطَعُ أَشْوَاطَ النَّجَاحِ وَالْفَوْزِ. پھر آخر میں آپ ان کو دوبارہ دعا دیں گے، اس طرح کہیں گے دعا بگو ہوں اللہ آپ کے سائے کو مجھ پر دراز فرمائے. عربی میں کہیں گے اسأل اللہ تعالی ان يديم ظلكم، ان يديم ظلكم المبارک علی. اب آپ کا خط مکمل ہو چکا ہے، آپ ان کو خوشخبری دے چکے ہیں اور آپ ان کے احسانات کا اعتراف کر چکے ہیں. اب آپ کو آخر میں اس طرح سلام کرنا ہے وعلیکم السلام، وعلیکم السلام. اب آپ کو نیچے اپنا نام لکھنا ہے، اس طرح لکھیں گے تلمیذکم الوفی، تلمیذکم الوفی، آپ کا وفادار شاگرد عبداللہ مثال کے طور پر. یا آپ تلمیذکم کی جگہ کہیں گے اگر آپ والدین کو بھیج رہے ہیں ابنکم الوفی، ابنکم الوفی مثال کے طور پر عبداللہ، آپ اس طرح اپنا نام لکھ دیں گے. اب میں آپ کو مکمل خط پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ تاکہ آپ کو لکھنے میں آسانی ہو. آپ خط کے کنارے میں لکھیں گے الی ام العزیزہ، یا اگر والد صاحب کو بھیج رہے ہیں الی ابی العزیز، یا الی استاد العطوف جو آپ نے پیچھے پڑھا ہے. اس کے بعد آپ پیچھے دعائیے جو الفاظ ہیں ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر سکتے ہیں. پھر آپ لکھیں گے بارک اللہ فی حیاتہ الطیبہ. اگر والدہ کو لکھ رہے ہیں تو حیاتہ الطیبہ، صرف اس میں چینجنگ ہوگی. اس کے بعد بیچ میں آپ لکھیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد آپ یہ لکھیں گے اسرع القاء التحیۃ المسنونہ افیدکم علما بكل معانی الفرح والسرور بانی تم دخولی فی دار العلوم. دار العلوم کی جگہ آپ اپنی یونیورسٹی یا اسکول وغیرہ کا نام بھی لکھ سکتے ہیں. مما لا يختلف فيه اثنان ان النجاح الذي حصلت عليه هو نتيجة یا هو ثمرة جدكم واجتهادكم. سأتذكر دائما ما صنعتم إلي من المعروف، أنا على قمة اليقين أن عنايتكم ستستمر كذلك، وسأقطع أشواط النجاح والفوز. أسأل الله تعالى أن يديم ظلكم المبارك علي. اگر والدہ کو لکھ رہے ہیں تو یہاں پر کہیں گے اسأل اللہ تعالی ان يديم ظلك المبارك علی. پھر اس کے بعد السلام علیکم تلمیذکم یا ابنکم الوفی عبداللہ. اگر آپ اس کی PDF چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن کے اندر اس کا لنک ہے، آپ وہاں سے PDF بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے
تو ویڈیو لائک ضرور کیجئے، کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ اگر آپ کسی ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔